ولی پور میں مردہ چوری ہونے کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا۔ 6 ماہ میں یہ تیسری مرتبہ تھا۔ چور نے بھی ولی پور کے قبرستان سے ایک مردہ ہر 2 مہینے بعد کی ایوریج سیٹ کی ہوئی تھی، اور صرف ولی پور ہی نہیں، آس پاس کے علاقوں مراد آباد، دنیا پور اور قصبہ گنج کے علاقوں سے بھی ایسی ہی وارداتوں کی اطلاعات موصول ہوئی تھیں۔ لوگوں نے بڑی کوششیں کی، کہیں دیوار چڑھائی، کسی جگہ بندہ چوکیدار کو بٹھایا، کہیں رکھوالی کے لیے کتے رکھے، لیکن مردے چوری ہونے نہ رکے۔ میں شہر کے بڑے ہاسپٹل کے پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ میں لیب اسسٹنٹ ہوں۔ ڈاکٹر وسیم کے ماتحت کام کرتے ہوئے مجھے 2 سال ہو گئے ہیں۔ وہ پوسٹ مارٹم اسپیشلسٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ قتل ہو یا طبی موت، کوئی لاش ان کے یہاں سے خالی خال نہیں لوٹی۔ لاش کی کھال اتار کر اس کو دوبارہ سینے میں بھی کمال درجہ کی مہارت رکھتے ہیں۔ انہیں لاشوں کے درمیان رہ کر شاید مجھے وہ فقیر اپنا اپنا سا لگنے لگا تھا، جس کو میں اسٹیشن سے گزرتے ہوئے اکثر کھانا دیتے ہوئے شہر نکل جاتا تھا۔ بالکل کسی زندہ لاش جیسی شکل تھی اس کی۔ گاؤں والے اسے اسٹیشن سائی کہتے تھے۔ گاؤں کے چودھری گلزار علی کے چھوٹے بیٹے مختار علی کے کہنے پر ہی مجھے یہ پوسٹ ملی تھی۔ مختار علی میرے بچپن کا ساتھی ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے 10 جماعتیں پاس کی اور اس کے بعد پڑھائی سے دور بھاگ گیا۔ چودھری گلزار علی نے بھی زیادہ زور نہیں دیا، آخر اتنا بڑا رقبہ سنبھالنے کے لیے اسے اپنے بیٹوں کا ہی تو سہارا تھا۔ ولی پور سے شہر کا راستہ تقریباً 40 منٹ کا ہے۔ ریلوے اسٹیشن کے ساتھ پٹری کی دوسری طرف ایک کچی پکی سڑک سیدھا شہر کو جاتی ہے۔ یہی میرا روز کا راستہ ہے۔ اس دن میری نائٹ شفٹ تھی، چنانچہ میں دوپہر کو گھر سے نکلا۔ اسٹیشن کے راستے میں حنیف چائے والے کا ڈھابا بھی پڑتا تھا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے مجھے چودھری گلزار علی کا منشی اختر نظر آیا، جو گاؤں کے نئے انسپیکٹر کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ منشی دھیان پان سا آدمی تھا، لیکن بلا کا پرتیلا۔ پھر پچھلے 1 سال میں اس نے کافی ترقی کی تھی۔ مراد آباد میں کچھ رقبہ بھی خریدا تھا۔ اس کا ایک بیٹا بھی شہر کے ہاسپٹل کے کالج میں پڑھتا تھا۔ انتہائی نالائق لڑکا، لیکن ہر امتحان میں پاس ہو جاتا۔ منشی کو دور سے ہی ہاتھ ہلا کر سلام کرتے ہوئے میں اسٹیشن کی طرف نکل پڑا۔ مسلسل 1 ہفتے کے ناغے کے بعد آج اسٹیشن سائی اپنی جگہ پر موجود تھا۔ میں نے اس کے سامنے کھانا رکھا اور اپنی راہ لی۔ وہ نہ تو کوئی بات کرتا تھا اور نہ ہی ہلتا تھا۔ میں نے تو اسے کبھی چلتے پھرتے بھی نہیں دیکھا، بس ایک زندہ لاش کی مانند کسی درخت سے ٹیک لگائے بیٹھا رہتا۔ اگر اس کی آنکھیں غور سے دیکھی جائیں تو موت کی وحشت صاف نظر آتی۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا۔ قدرت بھی کبھی کبھی کیسا کام دکھاتی ہے۔ چودھری مختار علی کی بیوی بانو کتنے ہی عرصے بعد امید سے تھی۔ بورے شاہ بخاری کے مزار پر منت اتارنے آئی تھی، جب خوشی میں چلتی ہوئی کلیشنکوف کی ایک گولی اس کا کام تمام کر گئی۔ آج اس کا سوم تھا۔ تمام انتظامات میں دیکھ رہا تھا۔ مختار علی تو صدمے سے بے حال تھا۔ شام کو بانو کی قبر پر پھول چڑھانے جانے لگا تو میں بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ مختار علی نے سب کو واپس بھیج دیا۔ قبرستان میں میں اور وہ اکیلے رہ گئے تھے۔ مختار علی پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ 1000 دلاسے دینے کے بعد میں نے اس کو واپس جانے کے لیے راضی کیا۔ مختار علی اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا اور اس کے ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی۔ میں نے موٹر سائیکل کا لاک کھولنے کے لیے جیب سے چابی نکالنا چاہی تو جیب خالی تھی۔ میں نے مختار علی سے کہا وہ چلا جائے، میں چابی ڈھونڈ کر واپس گھر چلا جاؤں، مگر وہ اس بات پر مصر رہا کہ ہم یہاں سے اکٹھے نکلیں گے۔ میں چابی ڈھونڈنے کے لیے واپس بانو کی قبر کی طرف چل پڑا۔ مختار علی کا ڈرائیور بھی میرے ساتھ تھا۔ ہم دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں جب ہم نے ذرا فاصلے سے بانو کی قبر کی ڈیری کی جگہ ایک گڑھا دیکھا جس میں سے تیزی سے مٹی نکل رہی تھی۔ کوئی تیزی سے قبر کھود رہا تھا، اتنی تیزی سے کہ ہماری گاڑی تک جانے اور پھر آنے تک وہ آدمی قبر کھود چکا تھا۔ تو آدھ کھلی قبر سے ایک ہیولا نکلا اور تیزی سے قبرستان کی برونی دیوار کی طرف بھاگنے لگا۔ ڈرائیور نے اس پر فائر کھول دیا۔ وہ ہیولا بھاگتے بھاگتے گر گیا، لیکن اٹھ کر پھر اس تیزی سے بھاگا کہ ہم اس تک نہ پہنچ سکے۔ پتہ نہیں انسان تھا یا چھلاوا۔ اتنے میں فائرنگ کی آواز سن کر مختار علی بھی آ گیا تھا۔ اسے ساری صورتحال سمجھنے میں بالکل دیر نہیں لگی۔ گورگن کو بلا کر اس نے قبر اسی وقت پکی کروائی اور فجر تک خود قبرستان میں کھڑے ہو کر پہرا دیا۔ مجھے بھی اس کے ساتھ ہی قبرستان میں رات گزارنی پڑی۔ آخر میرا دوست تھا۔ شکر ہے کہ میری نائٹ شفٹ چل رہی تھی۔ فجر کے بعد سویا تو دوپہر 2 بجے آنکھ کھلی۔
फटाफट नहा धोकर कपड़े बदले और हस्पताल के लिए निकल खड़ा हुआ। शुक्र है आज टेंशन साई अपनी जगह पर मौजूद नहीं था, क्योंकि मैं जल्दी में उसके लिए खाना भी नहीं ला सका था। हस्पताल पहुंचते ही पता चला कि डॉक्टर वसीम आधे घंटे से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। आज खिलाफ मामूल 3 पोस्टमार्टम करने थे। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो डॉक्टर वसीम ने मुझे देखकर दीवार पार पर लगे क्लॉक को देखा। मैंने माजत की और रात का किस्सा सुनाते हुए पहली लाश के सर पर से कपड़ा उठाया। मेरी बोलती बंद हो गई। मुंशी अख्तर की लाश मेरे सामने पड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं और उल्टे कंधे पर 2 गोलियों के निशान थे, और इसका मतलब था कि वही मुंशी मुर्दे चोरी करके उनके अजाब बेचता था। उर्दू हिंदी स्टोरीज़ के प्यारे नाज़रीन, अजीबो गरीब स्टोरीज़ कहानीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं एक न्यू स्टोरीज़ के साथ, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।